قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف رحمت، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔ پیارے دوستو بزرگوں، شب برات وہ رات ہے جس کو قرآن مجید نے لیلۃ مبارک کے نام سے یاد کیا ہے، اور یہی وہ رات ہے جو سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے، اور اسی رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے مرنا ہو اس سال میں اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پورے سال میں جو کام ہونے والے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کہا ہے۔ قال رسول اللہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت ساتھ لیے شعبان معظمہ پہنچا، سرکار نے جس کو اپنا کہا وہ ماہ مکرمہ پہنچا۔ ایمان میں آ جائیں گی ضیا، دھل جائیں گے دفتر اس یا کے، بخشش کا حسین پیغام لیے وہ مونس ہمدم آ پہنچا۔ حضرات محترم، اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جسے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہیں، جنہوں مل جائے قربت سونے دی او رب دے قریب ہو جاندہ ہے، جیڑا ہووے دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو او رب تو بھی دور ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کہا اور ان کے لیے دعا بھی کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگ کر لیا، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جنت کا ساتھی کہا، ہر نبی کا ایک ساتھی ہے اور میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے اپنے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، مگر میں رہ گیا تھا۔ اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرات، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات محترم معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ان سے پیار کرتے تھے، اور آپ نے ان سب کو اپنا کہا، اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہیں وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں ہر کوئی میرا بندہ ہے پر میں کسی دا بندہ نہیں، جیڑا تیرا بن جائے محبوبہ میں اس دا بن جانا۔ اب اگر کوئی بد باطن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت آپ کی شان میں شک کرے تو اس کا اپنا خانہ تو برباد ہو سکتا ہے، مگر صحابہ کرام کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شعبان المعظم عظمت والا بزرگی والا مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کہا، اور اسی مہینے میں آپ اکثر روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اور ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک فوت ہونے والوں کی اجل لکھ دی جاتی ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھ دی جائے تو میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے، یعنی اس کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بارگاہ الہی میں سال بھر کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند تعالی اپنی شفقت سے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی فرما دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو صحت عطا کر دوں۔ حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ساری رات، آج 15 کی رات ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت آوازیں لگائے گی کہ ہے کوئی مانگنے والا آج کی رات مانگ لے، کوئی ہے مصیبت زدہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا آج کی رات پالے، اس پر رحمت برسا دی جائے گی۔ آؤ تو صحیح، مبارک رات لے کر آج پیغام نجات آئی، نوید امت سلطان بطحہ شب برات آئی۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں جو اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، توبہ استغفار کرتے، اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں اور رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتی ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتی ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے۔
بس تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سب کو بخش دیتا ہے۔ بعض روایاتوں میں یہ بھی ہے کہ کہن، نجومی، ناجائز عشور لینے والا، ظالم سپاہی لوگوں سے ناجائز مال لے کر لینے والا، لولوان کرنے والا، مشرک، دنیاوی عداوت رکھنے والا، قطعی رحمی کرنے والا، تکبر سے ٹخنوں کو نیچے لٹکانے والا، والدین کے نافرمان، شراب پینے والے، جادو کرنے والے، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، قاتل، زانی، جانداروں کی تصویر بنانے والا، بدعتی جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض ہو، جھوٹی قسم کھانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال کو فروخت کرنے والا، بخیل، نشہ آویز چیزوں کو استعمال کرنے والا، ان مذکورہ لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ لوگ شب برات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، انہیں بھی یقیناً اس رات کے انوار برکات سے حاصل ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 14 شعبان کے دن کو ہی والدین سے معافی مانگ لیں، جن کے والدین ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، عزیز و اقارب دیگر اہل اسلام سے صلح کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اور جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں ہم تن قرآن خوانی، ذکر، فکر، نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس کی رات میں قیام اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک رات اچانک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے چلے گئے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے چلے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کو تلاش کرتے کرتے اچانک میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ کسی شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شراب پینے والا تھا، میں شراب کا عادی تھا، میری ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی تھی جو میرے سامنے شراب کی بوتلوں کو گرا دیتی تھی۔ جب اس کی عمر 2 سال کی تھی تو وہ فوت ہو گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بڑا سانپ اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا اور مجھے اچانک ایک نیک بزرگ نظر آیا۔ میں نے اسے کہا، مجھے خدا کے لیے اس سانپ سے بچا لو، مگر اس بزرگ نے کہا، اس بزرگ نے رو کر کہا کہ میں ضعیف کمزور ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی سبب بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں پھر وہ شخص بھاگتا ہوا ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی، واپس چلے جاؤ۔
واپس ہو گیا، مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو وہ تیری مدد کرے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتہ نے آواز دی کہ دروازہ کھولو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے دے۔ جب وہ دروازہ کھلا تو اچانک مجھے بچی نظر آئی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے سانپ کو دور کیا تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے کہا ابا جان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ میں اس سے پوچھا کیا تو قرآن مجید تجھے یاد ہے؟ اس بچی نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس سانپ کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا وہ تمہارے برے عمل تھے اور وہ بزرگ تیرا نیک عمل تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا، بہت خوبصورت۔ وہ پتھر آپ کو بہت پسند بھی آیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے روح اللہ، کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب منظر نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کیا یا اللہ ضرور دکھا۔ تو اچانک وہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں ایک انگور کا درخت بھی نظر آیا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی میرے خیال میں تو تو نے اس شخص سے افضل کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی۔ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب کی امت کا جو فرد شعبان کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو ان 2 نفلوں کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ امتی ناز کر اپنی قسمت پر خوش ہو جا۔ کتنا تو خوش قسمت ہے کہ اس کی 400 سال کی عبادت اور تیرے صرف آج کی رات کے 2 نفل برابر کی۔ آج کی رات نفل پڑھنا بھی بہت، ویسے بھی نفل پڑھنا ثواب کا کام، لیکن آج کی رات خصوصیات ایک پیکج ہے۔ جیسے نا کمپنیاں پیکج دیتی ہیں، ٹیلی نار کی، جائز موبائل کی، یو فون کی پیکج لگ جاتے ہیں، سستے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک سستا پیکج ہے، حقیقت ہے وہ دنیا کے پیکج ہیں، یہ آخرت کا پیکج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش کر دے گا، بشرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے آئیں، سچی توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ پاک سے توفیق مانگ لیں۔ توفیق مانگنا ہمارا کم ہے، اللہ پاک کرم فرمائے گا ضرور۔ یقین سچا ہونا چاہیے۔ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اب کہیں گے 100 رکعت حل، یہ تو بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے گناہ بھی تو بہت زیادہ ہے نا یار۔ گناہوں کے آگے یہ 100 رکعت نفل پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی آوازیں آ رہی ہیں آج کی رات کہ ہائے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھ لے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت 11 بار پڑھے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھو، بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے ہیں۔
اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسی نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے سنا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف رحمت کے 70 نظریں فرمائے گا، ہر نظر کے ساتھ 70 حاجتیں بھی اس کی پوری فرمائے گا۔ سب سے چھوٹی حاجت یہ ہوگی کہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے بیٹھ کر سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ ناس 14 بار ان سورتوں کو پڑھا، پھر آیت الکرسی ایک بار پڑھی، پھر پڑھا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پوری آیات پڑھی۔ اس سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو بھی میرا امتی ایسا عمل کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اس کو 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ یہ سب فضیلت آج کی رات کی ہے۔ جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل پڑھے اور دن کو روزہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو تو بخش دے۔ کتنا سستا پیکیج ہے، لگوا لو پیکیج ہے، سستے پیکیج، آخرت کے پیکیج ہے یار۔ جو شخص 8 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں فاتحہ سورت کے بعد 11 بار سورت اخلاص پڑھے، پھر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روح کو بخش دے۔ تو اس کے متعلق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اس کو پڑھنے والے کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ اور کتنی آج کی رات کی فضیلت ہے، 12 رکعت نفل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت نفل پڑھی، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 بار سورت اخلاص پڑھی تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے 200 سال، ایک گزشتہ اور ایک آئندہ کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو جن پرندے درندے اور سمندر کی مچھلیاں بھی روزے رکھتی ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ التسبیح بھی بہت عظیم نماز ہے۔ اس نماز کا بھی بے انتہا ثواب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کر دوں، کیا میں تم کو نہ دوں، میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں، جب تم وہ کرو یعنی صلاۃ التسبیح پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے 10 طرح کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے نئے، جو بھول کر کیے، جو قصدن کیے، جو چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہری، یہ کہ تو 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب کی تعلیم فرمائی، پھر فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو اس نماز کو ہر جمعے میں ایک دن پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ یعنی صلاۃ التسبیح کو پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کی رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ آج کی رات کیا ساری زندگی جو بقیہ زندگی ہے اللہ پاک ایسا کرم کر دے کہ ہم نیک نمازی بن جائے اور اس کے متقی پرہیزگار بندے بن جائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچی غلامی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔